بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کائنات کی تخلیق کا راز چھپا ہے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز چھپا ہے، سورہ کوثر کا راز چھپا ہے، سورہ مزمل کا، سورہ مدثر کا راز چھپا ہے۔ کوثر وہی ہے جن کو بخشش ہو جائے گی، ان کو نصیب ہوگا۔ جنت کی 4 نہروں کا ذکر ہے نا، ایک اس میں دودھ کی ہے، ایک پانی کی ہے، ایک جو ہے وہ شہد کی ہے، اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کنیکشن اہل بیت سے اور اہل بیت کا کنیکشن کوثر سے۔ سورہ کوثر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک خاص تعلق ہے، کوئی انسیڈنس نہیں ہے، ایک سورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ۔ سفر معراج سے کیسے کنیکشن بنتا ہے؟ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ میں پورے کائنات کا راز کیسے چھپا ہے؟ سفر معراج، بسم اللہ اور حوض کوثر کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، اور بسم اللہ کے 19 حروف کی کون سی ہڈن انرجی ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے بسم اللہ کے راز پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں بسم اللہ آتا ہے، 113 صورتیں تو سٹارٹ بھی بسم اللہ سے ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کا جو ورڈ ہے بسم اللہ، اس کے اندر ایسا کون سا راز چھپا ہے؟ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کائنات کی تخلیق کا راز چھپا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز چھپا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سورہ کوثر کا راز چھپا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سورہ مزمل کا، سورہ مدثر کا راز چھپا ہے، بلکہ پورے قرآن پاک کا راز جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ یہ جو ویڈیو ہے نا جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ایک تو سمجھ لیں ڈسکلیمر کے طور پہ میں ایک بات کر دوں بالکل شروع میں کہ ہماری 2 پوڈ کاسٹ پہلے، ایک چشمہ آب حیات کے اوپر جس میں میں نے کوثری لائنیج کے اوپر گفتگو کی تھی، اور ایک میں نے کی تھی حضرت ابراہیم کے کانٹیکس میں کہ خانہ کعبہ کیوں معزز ہے، اور پھر خانہ کعبہ کو جو ہے عزت ملنے کے بعد جو لوگوں کو انعام ملتا ہے، انعمت علیہم کا جس میں ذکر کیا تھا، وہ انعام کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی جنہوں نے پہلی وہ والی پوڈ کاسٹ دیکھی ہوئی ہیں، اور تیسری اور سب سے اہم چیز کہ یہ پوڈ کاسٹ شاید عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ ان لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی جن کے اندر نیچرلی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت ہے۔ یعنی قرآن پاک کہتا ہے کہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ کہ یا رسول اللہ، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے، مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا۔ وہ نور کس کا نور ہے؟ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا نور ہے۔ تو جن کے دلوں میں یہ نور ہے، جن کے دلوں میں کوئی تھوڑی سی بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے وفاداری ہے، ان کو تو یہ بات بڑی صحیح طرح سمجھ آئے گی، باقی لوگوں کو شاید نہ سمجھ آئے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ویڈیو سب کے لیے تو نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ہے ان کے لیے یہ کائنات کے وہ دروازے کھولنے کا باعث بنے گی جو بند ہیں، یعنی کائنات کے جو راز ہیں، جیسے مدینۃ العلم کا راز باب مدینۃ العلم میں ہے، بے شک۔ اور اگر باب مدینۃ العلم کو سمجھنا ہے تو باب بسم اللہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اصل میں یہ سفر شروع ہوتا ہے معراج سے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس سے آگے جانے کی میری ہمت نہیں ہے، اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے جب آگے جاتے ہیں تو معراج کے ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہاں پر گئے تو وہاں اس نوری درخت کے آگے عرش معلیٰ کے نیچے سے 4 نوری چشمے بہہ رہے تھے۔ پھر ہم نے وہ فرات والی اس میں بات کی تھی کہ جو ہے وہ بائبل میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا، اور پھر ہم نے پانی سے خشکی کو ابھارا۔ پھر ایک اور جگہ ہے کہ ایڈن گارڈن سے عرش معلیٰ کے جو ہے وہ جہاں سے آغاز ہے وہاں سے 4 نہریں گزرتی ہیں، 4 نہریں، اور وہ نہروں کا پانی جو ہے وہ بڑا مقدس ہے، اور پھر وہ پانی آ کے دنیا کے دریاؤں میں گرتا ہے۔ تو پھر پورٹلز کے ضمن میں ہم نے اس کی بات کی تھی کہ وہ پانی اوپر سے گرتا کیسے ہے۔ یہاں پانی جو ہے وہ جنت سے آتا ہے بیٹا، پانی کائنات کا راز ہے۔ پانی
جو ہے وہ سب سے پہلی دنیا کی سب سے بڑی جو میموری کیا ہے، واٹر میموری. تو اللہ جب کہتا ہے کہ تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ جہاں پہ اس میں ہے کہ تمہارے رب کے تخت کے نیچے سے 4 چشمے پھوٹتے ہیں، یہ والا پانی جو دنیا کا ہے یہ H2O کی بات کریں یا اس کی کوئی ڈائمینشن ڈیفرنٹ ہے یا اس کے اندر کچھ اور چیز ہے. جیسے جنت کی 4 نہروں کا ذکر ہے نا، کہ جس میں جو ہے نا وہ 4 نہریں ہیں، ایک اس میں دودھ کی ہے، ایک پانی کی ہے، ایک جو ہے وہ شہد کی ہے، اور ایک جو ہے وہ شراب طہور کی. اب شراب طہور مجھے اس طرح سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھ آتا ہے نیکٹر، یعنی شہد ایک اور چیز ہے، شہد انٹائرلی ڈفرینٹ چیز. آپ نیکٹر سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ کہیں کچھ شربت پیتے ہیں تو آپ کو تھک سا سیرپ پانی میں مکس کرتے ہیں تو پیتے ہیں. ایک پانی جس میں اللہ کا نور موجود ہے، ایک وہ جو دودھ ہے جس میں اللہ کا نور موجود ہے. 2 نہریں ایسی، نیکٹر کی یعنی شراب طہور کی اور شہد کی. دیز آر سم کائنڈ آف، جیسے آپ ڈرنکس بناتے ہیں. یہ اللہ جو ہے نا، آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ مطلب کوئی اتنی عام سی چیز ہے، یعنی کون کہہ کے اتنی کمپلیکس قسم کی کائنات بنانے پہ قادر ہے. تو جنت جو ہوئی 5-4 چیزیں بس، اس کا مینیو بھی ڈفرینٹ نہیں کرتا. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. آپ سمجھیے اللہ کیا ہے. جب ہم اللہ کو سمجھتے ہیں نا تو اللہ کو سائنس بیسیکلی اللہ کی تنویر کا نام ہے. ہم جو ہے نا وہ جہاں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری چونکہ سمجھ جواب دے جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایڈا جی ہوئے گا. بالکل وہ بیونڈ ہے. اب واپس آتے ہیں آگے چل کے نا ان کے اوپر بات کرتا ہوں، لیکن میں صرف یہاں سے شروع کر رہا ہوں. اور ان سب میں سب سے اہم ہے کوثر، ٹھیک ہے، حوض کوثر. حدیث ثقلین کیا ہے کہ میں تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت. اللہ کی کتاب اور میری عطرت، میرے اہل بیت، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ جمع ہو جائیں. کوثر کو سمجھیں تو آپ کو میں صرف یہ تمہیدی جملے بول رہا ہوں، اس کے بعد میں آگے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. کوثر کیا ایک چھوٹے سے حوض کا نام ہے یا ایک چھوٹی سی جگہ کا نام ہے؟ مطلب کوثر وہی ہے جن کو بخشش ہو جائے گی ان کو نصیب ہوگا. بالکل ان کو نصیب ہوگا، ہم سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب سمجھیے کیا حوض کوثر ہے؟ حوض کوثر جنت کا ایک چھوٹا سا حوض ہے، ٹھیک ہے. جنت سیدہ شباب اہل جنت رسول اللہ کی اولاد مولا حسنین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا حسن حسین، ٹھیک ہے. شفاعت رسالت مآب سرور انبیاء کی. آیات اشترا کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کے بدلے اللہ کی رضا خرید لی، رضا اللہ کی. تو کل کا کل دینے کے بعد اللہ جتاتا نہیں ہے، کوثر دے کے جتائے گا. یعنی چھوٹی سی چیز دے کے اس کو سمجھیں، حوض کوثر کی ڈائمینشن کو سمجھیں. میں جہاں پہ روک کے تھوڑا سا دماغ کی کھڑکی کھولنے کی، میں بیٹا سوچ کے دروازے کھولنے والا آدمی ہوں. آپ فرض کریں کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ DHA کا پارک، ٹھیک ہے، DHA کا پارک. تو وہ جو DHA کا پارک ہے وہ DHA نہیں ہے. حوض کوثر، کوثر کا حوض، وہ پوری کوثر نہیں ہے، کوثر کا ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے، ٹھیک ہے. اس کو سمجھیے. کوثر کا حوض کا مطلب ہے کہ کوثر کوئی بہت بڑی کوئی اور چیز ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا حوض ہے. یہ بڑا سا حوض ہو رہا ہے کہ چلے پانی کا ایک چشمہ ہے. اس کا مطلب ہے their dimension is different. جو ہم لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا. یعنی اللہ جز بتا کر کے جتلاتا نہیں ہے. اللہ جس چیز کو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی اور اب آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں، آپ کا دشمن جو ہے نا وہ بے نام و نشان ہی جائے گا. اب یہ آئی کیوں یہ سورہ کوثر؟ عاص ابن وائل اور ابو لہب، یہ 2 لوگ ہیں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے فرزند جناب ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جاتے ہیں تو ام جمیل اور ابو لہب خوشیاں مناتے ہیں اور جو ہے وہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ اب اسلام کا دیا بجھ گیا، اب تو رسالت مآب کی اولاد ہی کوئی نہیں. اور وہ شخص جو کائنات کا ملعون ترین شخص ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کے اوپر لعنت کرو، عاص ابن وائل. عاص ابن وائل جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے بے اولادی کا تانا دیتا ہے.
اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح نہیں سوچتے، وہ ماوراء ہیں، لیکن ان کے تھوڑا سا نا جیسے دل ملول ہوا. اب وہ کائنات کا سب سے بڑا مالک، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ ملال تو نہیں دیکھ سکتا. وہ جو محبت کرتا ہے وہ رسالت مآب کو دکھی تو نہیں دیکھ سکتا. پھر دلاسے کے طور پہ، جیسے میں نے کہا کہ طائف والوں نے جو حملہ کیا تو دلاسے کے طور پہ معراج کرائی، اور اس معراج پہ وہ چشمہ، اور پھر اس چشمے کا سورہ کوثر. ٹھیک ہے، اب یہ مکی صورت ہے، لیکن اس مکی صورت کا جو اصل پریکٹیکل ہے وہ کربلا میں. میں اس کو لے کے جاتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی اولاد، اب جتنی سادات ہے، جتنا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، وہ چلتی کہاں سے؟ وہ صرف اور صرف اور صرف پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا سے چلتی ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو جو کثرت عطا فرمائی ہے، وہ کثرت پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ ان کے گھر کا صدقہ ہے، کوثر. ٹھیک ہے، پھر یہ جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو اللہ نے مہربانی فرمائی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی اور آپ نے قربانی دینی ہے. تو غار حرا میں کیے جانے والے سجدوں سے لے کے کربلا میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری سجدے تک، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے لے کے وفدیناہ بذبح نظیم، آل ابراہیم کون ہے؟ سرکار اسماعیل کون ہے؟ رسالت مآب کے آباء و اجداد. رسالت مآب کے آباء و اجداد، رسالت مآب کی اولاد. درمیان میں سینٹر آف گریویٹیشن، نیوکلیس آف دا اسپرچولیزم، نیوکلیس آف دا ریلیجن، نیوکلیس آف دا دین، یوم الدین کا جو راز ہے، نیوکلیس اس کا کون ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس نیوکلیس کی ذات جو ہے وہ سرور انبیاء، یعنی وفدیناہ بذبح نظیم سے شروع ہونے والا کام جو ہے وہ کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے. اور ختم وہاں بھی نہیں ہوتا، یعنی کربلا میں جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوتی ہے اور پاک بی بی سیدہ اپنے بھائی کے جسم مطہر کے پاس آتی ہیں، اور پھر اس جسم مطہر کو مخاطب کر کے پوچھتی ہیں کہ میرا بھائی تو ہے، انتا اخی، کہ تو میرا بھائی ہے. چہرہ، جسم، سر مبارک کٹ گیا ہوا ہے، جسم پہ 1900 سے زیادہ زخم ہے، زخموں کے خون میں گرم ریت ہے صحرا کی، پہچان نہیں ہو سک رہی. پوچھتی ہیں، کٹے ہوئے گلے سے آواز آتی ہے کہ میری بہن ادھر آ جاؤ. ٹھیک ہے، وہاں بیٹھتی ہیں، مولا حسین کے جسم مطہر کو سامنے رکھ کے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہتی ہیں اللہم تقبل ھذا القربان، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر اور اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو. 1,24,000 نبی جس قربانی سے جو ہے وہ ڈر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی قربانی پہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی. ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ جو ہے نا وہ باندھ دیے تھے، حالانکہ پتہ تھا نہیں دوڑے گا. لیکن مولا حسین علیہ السلام نے 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کے علی اکبر بادشاہ سے لے کے ساری قربانی کر دی، چہرے کے اوپر ملال نہیں آیا. اور جب مولا جو ہے وہ آخری سجدے میں ہے مولا حسین علیہ السلام، تو زبان پہ کلمے کیا ہیں؟ رضل رضائک و تسلیم امرک، کہ تیری رضا پہ راضی ہیں، تیری جو ہے وہ قضا کے اوپر راضی ہیں. یہ انا آتینا کل کوثر کا راز ہے، فصلی لربک وانحر کا راز ہے. اس کو سمجھیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے. اور پھر وہ جو 5 چشمے ہیں، آگے چل کے میں سورہ کوثر کی تفسیر بھی بیان کرتا ہوں اس کے ضمن میں کہ ہے کیا، کیونکہ میں نمبرز کا آدمی ہوں بیٹا. اور یہ سورہ کوثر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک خاص تعلق ہے. اب قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، 114. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ہوگا، اور جب اس 5 کے ساتھ توحید انٹر ہوگی تو وہ 6 ہو جائے گا. اس لیے کائنات میں روحانیت کا نمبر 6 ہے،
اس لیے کائنات میں پیسے کا نمبر 6 ہے، کیونکہ دین اور دنیا ہمیشہ سے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ اکٹھی ہیں. اگر آپ دنیا میں اچھا رہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ آخرت میں بھی اچھے رہیں گے. علامہ محمد اقبال کے ساتھ ہم نے بیٹا بڑا ہی ظلم کیا ہے. علامہ صاحب کو نکال کے ان کا ایک کانسیپٹ ہے، علامہ اقبال کی نا خیالات کو، افکار کو پڑھیے، آپ کو سمجھ آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس میں ایک شعر ہے، اس میں اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی، اس فارسی میں تو بہت ہی کمال کر دیا، لیکن اردو میں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اب ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ دوزخ جو ہے اس میں جتنی آگ ہے وہ انسان یہاں سے کما کے لے جاتا ہے، اور اگر آپ دنیا میں حقوق العباد پورے کر رہے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، تو آخرت آپ کی ٹھیک ہے. آخرت کا فیصلہ یہاں سے ہونا ہے، اس آزمائش گاہ میں. یعنی بچوں کا رزلٹ آتا ہے اس پیپر کی بنیاد پہ جو وہ امتحانی سینٹر میں بیٹھ کے کر کے آئے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے انہوں نے کلاس میں کیا پڑھا اس کا فیصلہ وہاں سے نہیں ہوتا. تو یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، اس کو سمجھیے. تو جب اللہ نے یہاں پہ انسان کو اتارا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو کچھ چیزیں دے کے بھیجی ہیں، ان کے اوپر کرنا ہے. وہ جو اللہ نے یہاں اتارا ہے، جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور دنیا اسی کا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے. تو جہاں سے حدیث ثقلین کا راز ہے نا، حدیث ثقلین، حدیث ثقلین کیا کہتی ہے کہ میں تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں، ثقل کہتے ہیں ثقیل، بہت بھاری، ثقلین 2 بہت بھاری چیزیں جو ہے وہ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ کی کتاب، و اطرتی اہل بیت. یہ دونوں آپس میں جڑے رہیں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ جمع ہو جائے. کوثر کے حوض کے اوپر، کوثر پہ نہیں، کوثر سم تھنگ ایلس، سمجھیے گا. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کنیکشن اہل بیت سے اور اہل بیت کا کنیکشن کوثر سے. کوثر رسول اللہ ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا حدیث سے قصا کے ضمن میں. یعنی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقعوں کے اوپر انہی 5 لوگوں کو اکٹھا کیا، اور دونوں قرآن پاک میں. ایک موبائلہ، ٹھیک ہے، جس میں رسالت مآب نے کہا تھا کہ نساءنا و نساءکم ابناءنا ابناءکم ولی آیات ہیں، تو اس میں بھی یہی 5 ہے. اور آیت تطہیر کے ضمن میں، حدیث قصا کے ضمن میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو انہی کو 5 کو رسالت مآب نے اکٹھا کیا. یہ پرپزلی نہیں ہے، میں نے بار بار آپ سے پچھلی کئی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا ہے کہ یہ اس لیے معزز نہیں ہے کہ یہ رشتہ دار ہیں، نہیں. پاک بی بی سیدۃ العالمین اس لیے معزز نہیں ہے کہ وہ رسول کی بیٹی ہیں. مولا علی کائنات، امیر کائنات اس لیے معزز نہیں ہے کہ بھائی ہیں اور داماد ہیں. نو. مولا حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے معزز نہیں ہے کہ نواسے ہیں. وہ اپنی ذات میں مکمل ترین لوگ ہیں. یہ سارا کوثر کا راز، یہ سارا انہی کے لیے ہے. وہ جو 4 چشمے ہیں وہ انہی سے پھوٹتے ہیں. وہ 4 چشمے اور 5ویں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آ جاتے ہیں بسم اللہ کے راز کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہتے ہیں نا پورے قرآن پاک کا راز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہی راز ہے جو مدینۃ العلم و بابوہا میں. یہ بائے بسم اللہ میں بابوہا کی بے کا راز ہے. رسالت مآب نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں مدینہ علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. قرآن پاک کی ہر سورت کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سبحان اللہ. جس طرح شریف لوگ اپنے گھر میں دروازوں سے جاتے ہیں، چھتیں پھلانگ کے نہیں جاتے، اسی طرح جو مومنین ہیں وہ قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے گزر کے جاتے ہیں، وہ بغیر بسم اللہ کے نہیں جاتے. ہاں، قرآن پاک میں ایک سورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ، سورت کے آغاز پہ بھی اور سورہ نمل میں. اب کو انسیڈنس نہیں ہے کہ سورہ نمل کا جو نمبر ہے وہ ہے 27، اور سورہ توبہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے اس کا نمبر ہے 9. یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے. قرآن پاک کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی کوئی کیلکولیشن چھوٹی سے چھوٹی بھی بغیر پرپس کے ہو. اللہ کی کتاب ہے، بڑی کمپریہنسو، بڑی کمپلیکس اور بڑی شاندار.
قرآن پاک کے بالکل شروع میں لکھا ہوا لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، قرآن پاک کی کیلکولیشن میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب کسی وقت زندگی رہی سورہ توبہ پہ بات کروں گا انشاءاللہ کہ اس کے اندر بسم اللہ نہیں ہے، تو اس کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو بسم اللہ کی پوری امپلیکیشن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صورت میں بسم اللہ لفظی چلو نہ ہو لیکن اس کا پورا امپیکٹ نہ ہو۔ تو اس کی آخری آیات 128 اور 129، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے اندر پورا بسم اللہ کا راز ہے۔ کبھی زندگی رہی نا تو ان دو آیات میں، یعنی ان صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ ہے اور اس صورت کے بالکل آخر میں بسم اللہ کی پوری انرجی ہے۔ کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کروں گا، ابھی اس پہ بات کرنے لگ گئے نا تو بات دوسری طرف نکل جائے گی، ضرور کریں گے ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک چھوٹی سی صرف چیزیں بتاتا ہوں، اس کے بعد میں آتا ہوں کہ اس کا لولا کا لما خلقت الافلاق کے راز کیسے ہے۔ جیسے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایک تاج پہنایا، لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ کائنات میں کچھ نہ بناتا اگر آپ کو نہ بناتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک ایسا تاج ہے جو ہر سورت کے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے اور ایک سورت کے ہاتھ میں بھی پکڑایا ہوا ہے۔ وہ کون سی سورت؟ سورہ نمل، اس میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے نا، 2 مرتبہ، یعنی 114 صورتیں ہیں تو 114 مرتبہ بسم اللہ ہے۔ ایک کی پلیسنگ ذرا ڈیفرنٹ کی ہے، وہ بھی ٹیکنیکلی وہ کسی وقت پھر رہی، ابھی اس کے اوپر بات میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں۔ سورہ نمل، اس کے سر کے اوپر بھی بسم اللہ کا تاج ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تاج ہے۔ سورہ نمل بڑی خوبصورت صورت ہے، کبھی پھر زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن فی الحال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حرف کتنے استعمال ہوئے؟ 19۔ ان 19 کی ڈویژن صرف 2 منٹ، 5 نام ہیں جن کو رسالت مآب سرور انبیاء نے کہا ہے کہ ہاؤلائے اہل البیت، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ وہی 5 نام ہیں جو نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر جو تختی ملی ہے اس کے اوپر لکھے ہوئے، وہی 5 نام ہیں جن سے آدم علیہ السلام کو آشنا کرایا گیا تھا، علم الآدم اسماء کلہا۔ وہی 5 نام ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ فرمان ہے، جس کو توریت میں ذکر ہے کہ میں نے جو ہے 5 اشخاص، 5 نور دیکھے اس جلتی ہوئی جھاڑی میں، 5 نور۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیدار ہوگا، میں نے 5 نور، 5 لپٹیں دیکھی ہیں نور کی، وہ 5 لپٹیں کون ہیں؟ ٹھیک ہے، وہی راز ہے جو موبائلے میں، وہی راز ہے۔ اب وہ 5 نام کون سے ہیں؟ لفظی بات، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم، پاک بی بی سیدۃ العالمین، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام، مولا حسین علیہ السلام۔ صرف بسم اللہ کے حروف 19، میم ہے میم دال 4 حروف، عین لام یہ 7، 4 اور 3 7، فے الف توئیں میم ہے، یہ جو ہے نا وہ 7 اور 5 12، ہے سین نون 12 اور 3 15، ہے سین یہ نون 19۔ اس پوری بسم اللہ میں اسی گھر کا راز ہے، بہت انٹرسٹنگ ٹھیک ہے، اسی گھر کا راز ہے۔ یہ 19 حروف ہے، یہی لولا کا لما خلقت الافلاق کا تاج ہے، یہی انا اعطیناک الکوثر کا راز ہے، یہی ہاؤلائے اہل بیت کا راز ہے، یہی دمہم دمی، آپ کا خون میرا خون، لحمہم لحمی، ان کا لہو میرا جو ہے نا ان کا گوشت میرا گوشت۔ ایک ایک چیز کا راز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ یہ بسم اللہ، سورہ کوثر اور معراج، یہ ایک ایسی ٹرائیکون ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو پوری کائنات کے دروازے آپ پہ کھل جاتے ہیں۔ مولا علی نے ایسے ہی کہا تھا کہ نقطہ بائے بسم اللہ، اور نقطہ بائے بسم اللہ تو بیٹا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ قرآن پاک کی صورتوں کی چابیاں یہاں سے کھلتی ہیں۔ یعنی آپ نے کسی کمرے میں جانا ہے، اس کا جو لاک لگا ہوا ہے یا تھم امپریشن، تو وہ تھم امپریشن یا لاک جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ قرآن پاک اپنا
راز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نہیں دیتا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہل بیت سے اور کوثر سے کیا کنیکشن ہے یہ تو سمجھ آ گئی، سفر معراج سے کیسے کنیکشن بنتا ہے؟ سفر معراج میں بیٹا جہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ سرکار ختمی مرتبہ جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، یعنی وہ جو ہے وہ یکتائی، وہ احدیت کا، جہاں پہ جبرائیل کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہاں پہنچ جائے، کعبہ قوسین۔ چلے مجھے ایک یاد آ گئی، ایک روایت ہے مجھے یاد آ گئی، میں نے مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا تھا، اس میں ایک پوڈ کاسٹ میں باقر العلوم کا بھی ذکر کیا تھا، پوری پوڈ کاسٹ کی تھی ٹھیک ہے۔ ہم نے۔ اس میں ایک بات پوچھی یحییٰ نے، جو علم فلکیات کا آدمی ہے، لیکن اس نے مالک سے پوچھا معراج کا، تو اس کے علم سے ہٹ کے مالک نے اس کو ایک خطبہ دیا، اس میں سے میں اس کا جسٹ بتا دیتا ہوں، اور پھر اس جسٹ کو دنیا نے، سائنس نے کیسے قبول کیا اس کے بھی آگے مطلب چھوٹی سی ایک بات کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا کہ بائے بسم اللہ، یہ باب و ہا کا راز ہے، انا مدینۃ العلم و علی باب و ہا، تو وہ جو باب ہے اس کو دیکھنا ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ کن فیکون کے راز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ کن اور فیکون کیا کہ اذا ارادہ شیئن ان یقول لہ کن فیکون، یہ سکیٹرڈ گفتگو لگ رہی ہے لیکن اس کو پوری سنیں گی تو آپ کو یہ پورا ایک اسپیکٹرم، ایک بڑی خوبصورت تصویر سمجھ آئے گی۔ پھر میں یہ تیسری چیز اس کا ذکر کروں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی کے اوپر ایک نقش تھا، العزت للہ، عزت اللہ کے لیے ہے، العزت للہ۔ مولا علی علیہ السلام کی جو انگوٹھی آپ نے ہاتھ میں پہنی ہوتی تھی اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا۔ اب آ جاتے ہیں مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان، جب تخلیق کے ضمن میں آپ نے گفتگو فرمائی تو فرمایا کہ جب اللہ کا نور اس کوثر کے گرد اکٹھا ہوا تو لا الہ الا اللہ کی تجلی سے عزت اللہ حرکت میں آئی، العزت للہ کا راز، اللہ کی عزت حرکت میں آئی، اور وہ نور کی آبشار انما یرید اللہ سے ہوتی ہوئی مشیت الہی بن گئی۔ یعنی وہ نور جب مشیت الہی یعنی اذن اللہ، روح کیا ہے؟ امر الہی، تو جب وہ رسالت مآب کا نور جو ہے وہ اذن الہی میں آیا، تو جب وہ اذن الہی میں آیا تو پھر وہ نور جو ہے وہ مشیت الہی سفر کرتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کا نور تھا۔ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر میں وہ نور آیا تو وہ کعبہ قوسین کے قریب جب پہنچا تو وہاں نور کا ایک ایسا دھماکہ ہوا جس کا اثر پوری کائنات میں گیا، اور پھر وہاں سے یہ میں لفظ اس کو لفظ وہی بیان کر رہا ہوں لیکن تھوڑا سا اس میں کٹ شارٹ کر رہا ہوں، کانٹیکس یہی ہے، تو میں کیونکہ اس کی وہ جو ان کے جو ٹرمز ہیں نا مالک کی وہ نہیں بدل رہا، مولا صادق علیہ السلام نے جو ٹرمز کہی ہیں وہ نہیں بدل رہا، لیکن جو چیزیں ہیں میں اس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں دوبارہ اس کے اوپر آتا ہوں۔ اور پھر جب وہ نور کا ایک دھماکہ ہوا تو تخلیق کا باعث بنا، اور وہاں سے کن کی انرجی نکلی اور فیکون ظہور پذیر ہوا۔ یہ جملے ہیں، میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ سے عزت اللہ حرکت میں آئی، نور کی آبشار جو ہے وہ مشیت الہی بنی، اور مشیت الہی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پہ ظاہر ہوئی، اور جب وہی قلب مطہر کعبہ قوسین پہ پہنچتا ہے، مطلب یہ صرف معراج کی بات نہیں ہے، وہ کعبہ قوسین جب اللہ کی قربت میں وہ نور پہنچتا ہے تو پھر نور کا ایک ایرپشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نور کا ایرپشن جو ہے وہ کن کا ظہور کرتا ہے اور پھر فیکون ہوتا ہے۔ یہ مالک نے کہا۔ اب واپس آ جائیں، جدید سائنس کیا کہتی ہے کہ یہ جو کائنات ہے ایک دھماکے کے نتیجے میں بنی ہے، کہتے ہیں بگ بینگ کے نتیجے میں کائنات بنی۔ یس بگ بینگ، تخلیق کا بگ بینگ۔ اور مولا صادق علیہ السلام 1400 سال پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جو نور تھا، جب یہ دونوں نور آپس میں ملے، اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، حالانکہ اللہ ہی کے نور کی تنویر کا نام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، اولو خلق اللہ نوری، کہ اب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، انا و علیم من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہی نور
جو ازلی نور تھا اللہ کا اور جس کی تنویر ظاہر ہوئی تھی رسالت مآب، جب وہ پہلی مرتبہ کائنات کی تخلیق سے کروڑوں اربوں، جب سال بھی نہیں تھے، سورج چاند نہیں تھے، کیلنڈر نہیں تھے، کہیں عبدالآباد میں، کہیں ازل میں، کہیں قدم میں، کہیں جب وہ نور ملتے ہیں تو ایک ایرپشن ہوتی ہے نور کی، اور اس ایرپشن کے نتیجے میں یہ پوری کائنات جس کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں وہ بن جاتی ہے۔ مولا صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ تجلی کن بنی اور پھر فیکون ظاہر ہوا۔ اس کو سمجھیے، یہ رسالت مآب کا نور ہے، یہ اظہار آدھا شیئن کا نور ہے۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ مولا علی علیہ السلام اس بائے بسم اللہ کا نقطہ آغاز کیوں ہے؟ وہ نقطہ ہے جس سے پوری کائنات کا کن فیکون ظاہر ہوتا ہے۔ اب سمجھ آئی قرآن بات۔ پاک کا ساری صورتوں کا تاج کیا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ کا آغاز کیا ہے؟ با راز ہے بابوہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یعنی مولا علی علیہ السلام کی تنویر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے، اسی طرح مدینۃ العلم واب مدینۃ العلم کے ساتھ ہے۔ یہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں گزارا۔ لا الہ الا اللہ مان لیں، محمد رسول اللہ چھوڑ دیں، کافر ہیں۔ اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین لفٹ ہی نہیں کراتے اگر آپ اللہ کو نہ مانیں۔ رسالت مآب سرور انبیاء تک پہنچنا ہے تو اللہ تک پہنچنا ہے تو سرور انبیاء، اور سرور انبیاء تک پہنچنا ہے تو پھر ان کا گھر۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ وہ جو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، یہ وہ واحد نقطہ ہے جس سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ اسی لیے بسم اللہ میں اتنی برکت ہے کہ جس بسم کام سے اللہ پہلے الرحمن پڑھ لو الرحیم، بیٹا وہ بسم کام اللہ سنور ہی کے جاتا گھر کا تو راز ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہ مرجر ہے رسالت مآب اور اللہ کے نور کا۔ رسالت مآب یعنی آل محمد، اگر ان کی دونوں میں علیحدہ علیحدہ ہوتی تو نماز میں درود ابراہیمی میں آل ابراہیم کا، آل محمد کا ذکر نہ ہوتا۔ اسی لیے تو رسالت مآب نے کئی 100 مرتبہ فرمایا ہے کہ مجھ پہ کٹا پھٹا درود مت بھیجا کرو، کہ مجھ پہ درود بھیجو اور میری آل پہ نہ بھیجو۔ رسالت مآب اپنی آل کے ساتھ کمپلیٹ کمپریہنسو ایک نور ہے۔ میں پھر کہتا ہوں بی بی ہوں۔ اب اس بسم اللہ میں ان 4 یعنی سرور انبیاء تو ہے ہی ہے نا، لیکن ان 4 چشموں کا ذکر، یہ 4 چشمے بسم اللہ کے کہاں سے پھوٹتے ہیں، ان کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ ہیں کیا۔ ان 4 چشموں کا تعلق اہل بیت کی ایک پرسنالٹی سے ہے۔ اہل بیت کی ایک پرسنالٹی سے ہے، یہ اہل بیت ہی کا نور ہے، یہ وہی گھر ہے۔ دیکھو بیٹا، میں پھر کہتا ہوں کہ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو ڈکٹیشن دینے والے۔ اب اگر اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے جو ہے نا ان کو کہیے، اب رسالت مآب نے تو نہیں کہا کہ مجھے تمہاری محبت چاہیے، رسالت مآب نے تو نبوت دی۔ اللہ کہتا ہے کل لا اسألکم اجرا علیہ، کہ میں یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس اجر رسالت کے طور پہ کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے مودۃ فی القربہ، میرے اہل بیت کی، میرے قربا کی جو ہے وہ مودت رکھنا۔ اللہ نے کہا ہے، رسالت مآب نے نہیں کہا۔ اب قربا کی محبت جو ہے وہ اگر اللہ نے کہا ہے رسالت مآب کو، تو وہ قربا کا تعارف بھی کرایا ہے، ہاؤلائے اہل بیت۔ رسول اللہ کو بیٹا جا کے ہم نے ڈکٹیشنیں دینی ہیں کہ یا رسول اللہ ان کو بھی ایڈ کر لیں، ان کو بھی ایڈ کر لیں، رسالت مآب کی مرضی۔ یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کے گھر پیدا ہو کے ان کا اہل بیت نہیں ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ ان کے نکاح میں ہو کے ان کی اہل بیت میں سے نہیں ہے، تو باقی رہ کیا جاتا ہے؟ صرف وہ جس کو اللہ قبول کرے، جس کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کرے۔ یہ جو قرآن پاک کی حفاظت ہے نا، کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے وہ نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں بھی 114 میں بسم اللہ ہی کا راز ہے۔ یہ لمبی باتیں ہو جائیں گی، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، پھر جو ہے نا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا اس کی ایک پوری کی پوری جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے روحانیت میں کہ اس کی جو انرجی ہے وہ الحمید میں، یا حمید جو اللہ کا نام ہے اس میں ہے، ہم انا کا حمید مجید میں یہ کائنات کا راز ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ درود ابراہیمی میں جو انا کا حمید مجید ہے نا، یہ بیسیکلی الحمید میں پوری انرجی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حمید اللہ کا بھی نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے کا بھی۔ شک انا کا حمید مجید میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے۔ اچھا، ایک دعا ہے جس کو 300 سے زیادہ اولیاء نے نریٹ کیا ہے۔ اب اس کا اوریجن مجھے نہیں پتا،
لیکن یہ 300 سے زیادہ اولیاء سے منسوب ہے. جب بھی وہ دعا کرتے ہیں ان کی تعلیمات میں ہے. یہ دعا جو ہے نا اس کے میں پڑھ کے بتاتا ہوں، اور چونکہ یہ روحانیت کے سلسلے میں ہے تو اس کے میں کیا ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں تھوڑی سی، زیادہ لمبی نہیں کروں گا. یا حمیدو بحق محمد، یا علیو بحق علی العظیم، یا خالقو بحق فاطمہ الزہرا، یا رحمانو بحق حسن، یا رحیمو بحق حسین، ادرکنی ادرکنی ادرکنی. یعنی اللہ کو جو ہے وہ واسطہ دے رہے ہیں کہ اے حمید تجھے پاک رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ. ٹھیک ہے. یا علی العظیم تجھے مولا امیر کائنات کا واسطہ. یا خالق تجھے پاک بی بی سیدۃ العالمین کا واسطہ. یا رحمان تجھے حسن کا واسطہ. یا رحیم تجھے حسین کا واسطہ. 300 سے زیادہ روحانی سلسلے جو ہیں اس میں یہ دعا موجود ہے اور یہ ان کی تعلیمات میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ اس دعا کے اوپر بہت بڑا کام کیا. بیٹا ہم نے محی الدین ابن عربی کو پڑھا ہی نہیں، ہمیں محی الدین ابن عربی کی ایک کتاب ہی سمجھ آتی ہے بس، اور وہ بھی اتنی مشکل لکھی ہوئی ہے کہ عام لوگوں کو وہ بھی سمجھ نہیں آتی. محی الدین ابن عربی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اتنی مشکل کتابیں لکھ دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جن کے لیے لکھی ہیں نا وہ خود آ کے پڑھ لیں گے، تمہارے لیے نہیں لکھی. تو یہ کتابیں اس دور کے لیے بھی نہیں تھیں. بعد میں اے آئی نے اس کی بہت سارے راز فاش کیے ہیں. وہ جیسے میں نے آپ کو ریڈ پلینٹ کا کہا تھا تو لوگ اس کو سمجھتے نہیں. محی الدین ابن عربی نے کہا تھا نا کہ میں سرخ پلینٹ پہ گیا تو وہاں پہ ہر چیز سفید تھی، تو میں نے وہاں ایک ایسی نشانی لگائی ہے کہ جو آنے والے دور کے لوگ اس کو دیکھ لیں گے. تو آج اس ریڈ پلینٹ کی جب تصویر آتی ہے تو اس میں وائٹ رنگ سے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے سلام. ایسے ہی ہے. وہ جو سلام لکھا ہے وہ کس نے لکھا ہے؟ محی الدین ابن عربی تو کہہ رہا تھا کہ یہ میں کر کے آیا ہوں. اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بھائی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سوال تو نہیں کہ پلینٹ پر سلام کس نے لکھا؟ اس پورے پلینٹ کی جب تصویر آتی ہے تو اس پہ لکھا ہوا ہے سلام، اور محی الدین ابن عربی کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ ایک ایسی نشانی لگا کے آیا ہوں جس کو آنے والے لوگ دیکھ لیں گے. لوگ ماننے یا نہ ماننے، ماننے یا نہ ماننے سے تو فرق ہی نہیں پڑتا. یعنی پوری کائنات اللہ کو نہ مانے تو کیا اللہ کی خدائی پہ فرق پڑ جائے گا؟ بالکل نہیں. تو پوری کائنات اللہ کو مان لے، اللہ کو کوئی اپ گریڈیشن نعوذ باللہ مل سکتی ہے؟ وہ ہے، وہ رہے گا. تمہارے نہ ماننے یا ماننے سے فرق نہیں پڑتا. اپنا اگر آپ مان لیں گے تو آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی، نہیں مانیں گے تو آپ کی تباہی ہو جائے گی. اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ بالکل ایسے ہی. آپ مانیں گے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملنے اور ان کے اہل بیت سے محبت کا آپ کو اجر ملے گا. ان کو فرق نہیں پڑے گا. ان کا جانا کچھ نہیں ہے، آپ کا رہنا کچھ نہیں ہے. اس کو سمجھیے. یہ کتاب اللہ و عطرت اہل بیت کا راز ہے. یہ لمبی بات ہو جائے گی، پھر اس کے اوپر کرتے ہیں. یہاں پہ نا آگے چل کے ایک بات کرتے ہیں کہ بسم اللہ میں مولا علی علیہ السلام، یعنی یہ جو 4 میں نے کہا ہے نا کہ رسالت مآب سرور انبیاء تو ماورا ہے نا، بے شک وہ ان کو یہ چیزیں عطا کی گئی ہیں. انا آتینا کل کوثر، سرور انبیاء کو یہ کوثر عطا کی گئی ہے. کوثر کے مقام سے جو عرش الہی کے پاس ہے وہاں سے یہ 4 چشمے پھوٹتے ہیں. وہ پانی نہیں ہے، وہ ایک نور ہے. حوض کوثر کا پانی نہیں ہے، یہ H2O نہیں ہے، وہ ایک نور ہے. وہ جس میں ابدیت کا راز ہے، وہ جس میں امر کا راز ہے، وہ جس میں کہ جنت میں جانے والا نہ بوڑھا ہوگا، نہ موت آئے گی، نہ نجاست ہوگی. اس کوثر میں تو وہ راز بند ہے. یہ امر الہی کا راز ہے. اس کو سمجھیے. یعنی جنتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نصیب ہوگا. ایسے ہی ہے. ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں کہا تھا کہ جب اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی تو اسماعیل علیہ السلام کو جو کوثر عطا ہوا یا زمزم وہاں سے جو نکلا وہ تھا جس نے کائنات کو روشنی دینی تھی. یہ اللہ چھوٹے موٹے ٹائم بارڈ قسم کے فیصلے نہیں کرتا کہ آج کر لیا تو کل ختم. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے بسم اللہ کی ہڈن انرجی پر بات کرنے کی کوشش کی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ حوض کوثر کا اہل بیت سے کیا کنیکشن ہے. سو اسٹے ٹیونڈ.